ایک عورت کے اندر نا ایک خاص قسم کی مہارت ہوتی ہے، چاہے وہ کچن کا کام ہو، صفائی کا ہو، چاہے بچوں کی دیکھ بھال ہو، موسم بدلنے پر کپڑے سنبھالنے کا وقت ہو، یا کسی شادی پہ بچوں کے، گھر والوں کے، بڑوں کے کپڑے لینے ہو، ہر چیز اسے یاد ہوتی ہے۔ خود کو بھول جائے گی لیکن اپنے گھر کو نہیں وہ بھولتی۔ اسے پتا ہے کہ میں نے گھر کے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں، میں کہتی ہوں ایک خاص جذبے سے عورت کو پیدا کیا ہے۔ یہ ایک ایسا دل دیا ہے جو سب کے لیے دھڑکتا ہے، سب کے احساسات کو نا وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اور وہ صرف گھر کو نہیں سنبھالتی، میں کہتی ہوں پوری دنیا کو سنبھالتی ہے۔ بچوں کی دیکھ بھال، موسم کے بدلنے کے حساب سے وہ دیکھتی کہ کون سی چیز کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہوم میکر ٹپس اینڈ ایڈوائس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل الحمدللہ ٹھیک ہوں، اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں یہاں پہ۔ جیسے کہ ہم آج بات کر رہے ہیں ایک عورت کی کہ وہ اپنے گھر کو کس طرح سنبھالتی ہے۔ وہ جو وہی عورت ہوتی ہے جب وہ پہلے ایک بچی ہوتی ہے، اسے ان چیزوں کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کیا ہیں، کیسے اس نے گھر کو دیکھنا ہے، یہ چیزیں اسے نہیں پتہ ہوتی۔ ظاہر ہے پہلے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے، اس کے بعد جاب یا شادی، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن شادی کے بعد اس کی لائف جو ہوتی ہے وہ ٹوٹلی بدل جاتی ہے۔ پہلے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا سسرال ہے، میں نے ان کا خیال رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، ساتھ اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں اس کے بچے۔ بچوں کے بعد تو میں کہتی ہوں اس کی زندگی بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ اتنی چینج ہو جاتی ہے کہ وہ اسے سب سے پہلے نا جو بھی خیال آتا ہے اپنے بچوں کا، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، چاہے وہ کپڑے ہوں، کسی بھی چیز میں سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کا سوچتی ہے۔ کہ ایسا دل ہوتا ہے ایک عورت کا۔ جی ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے نا ہم عورتوں کو ایک الگ ہی بنایا ہوتا ہے۔ چاہے ہم کچن میں کھڑی ایک کام کر رہی ہیں نا، لیکن ہمارے مائنڈ میں نا 10 کام چل رہے ہوتے ہیں کہ ابھی میں نے بچوں کو دیکھنا ہے، بچوں کو کپڑے پہنانے ہیں، بچوں کو نہلانا ہے، ادھر مشین میں کپڑے ڈالنے ہیں وہ نکالنے ہیں، کھانا بنانا ہے۔ ان سب کاموں کے ساتھ بھی ہم اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے بچوں کو بھی ہنسی مذاق کرنا ہے، بچوں کو ٹائم بھی دینا ہے، گھر کے کام بھی مینیج کرنے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کو ایسا بنایا ہے کہ ہم ایک ٹائم میں کھڑے ہو کے سب کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا دل ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ سب کاموں کو مینیج بھی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنی تھکن کو نا ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ اور میں کہتی ہوں جو کام کسی اور کو نہیں نظر آتے نا، وہ ہم عورتوں کو ہر کام نظر آ جاتے ہیں۔ ہر وہ کونے، ہر وہ چیز جو کسی اور کو نہیں مل رہی ہوتی نا، وہ ہمیں ہی ملتی ہے۔ گھر کے کسی بچے کو وہ چیز نہیں ملے گی، گھر والوں کو، بڑوں کو بھی نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن جب عورت جاتی ہے نا اپنے گھر میں سے، وہ چیز فوراً نکال کے دے دیتی ہے، یہ جی فلانی جگہ سے میں نے آپ کو نکال کے دے دی ہے۔ صبح ہوتی ہے اس کی انہی کاموں سے شروع ہوتی ہے، شام ہوتی ہے انہی کاموں سے ہوتی ہے، اور وہ ساتھ ساتھ جب اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہے نا، تو میں کہتی ہوں اس کے کاموں میں بھی برکت، پھر اس کے کام جلدی ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو زندگی ہے نا وہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے کہ ہمیں صحت دی ہے، یہ گھر دیا ہے، یہ بچے دیے ہیں۔ یہ بھی تو کتنی بڑی نعمت ہے نا۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو تمہارا جو ہے، ہماری نعمتیں جو ہیں وہ اس میں اضافہ کیسے ہوگا؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو۔ یہ کام جو ہے نا یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ تو لائف کے ساتھ چلتے رہنے ہیں۔ تو ان کو ہم نے سر پہ سوار نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ان کو مینیج کر کے چلنا ہے۔ ان کو مینیج کرنا ہے، اپنے بچوں کو مینیج کرنا ہے۔ اسی طرح نا یہی تو نظام ہے دنیا کا، یہی نظام چلتا آیا ہے شروع سے کہ ہر عورت جو ہے نا اپنے گھر کو اس طرح مینیج کر کے چلتی ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں، کہتے ہیں نا کہ ایک عورت جو ہے وہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور ایک عورت جو ہے وہ گھر کو دوزخ بھی بنا سکتی ہے۔ تو اگر ہم اس گھر کو مینیج نہیں کریں گے تو آپ خود دیکھ لیں، ایک دن ہم گھر کا کام نہیں کرتے تو اس گھر کی کیا حالت ہوگی۔ اگر ہم اپنے گھر کا کام نہیں کریں گے تو ہمارے گھر کی کیا حالت ہوگی۔ ہر چیز بکھری ہوگی، صفائی نہیں ہوگی، کھانا نہیں ملے گا، بچے بھوکے ہوں گے، ہر کام پڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنانے کا، اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہے۔ جو عورت بنائی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا ہے تو یہ بھی ایک مقصد ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ کام جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے۔ ان کو سر پہ سوار نہیں کرنا بلکہ ان کو مینیج کرنا ہے، اور اپنے بچوں کی فرمائشیں یہ سب ہم نے ہی پوری کرنی ہے۔ ان کو میں نے میرینیٹ کر کے 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا، اور یہاں پہ میں نے آسان سی چیز لی تھی۔ میری کوشش تھی کہ میں یہ ایسی چیز بناؤں جو جلدی جلدی بن جائے۔ تو اس کو پکانا نہیں تھا، اس کو بیک کرنا تھا، پھر اس کے بعد کھانا تھا، کیونکہ آج میں نے جانا تھا مارکیٹ۔
تو بس ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب ہم نے مارکیٹ جانا ہو تو ہم گھر میں ہی زیادہ کھپ کے جائیں، زیادہ کام کیے ہوں تو ہم پہلے سے ہی تھکے ہوتے ہیں، پھر وہاں جا کے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، وہاں بھی آپ کو پتہ ہے پھرنے کا کام ہوتا ہے، اس میں بھی مائنڈ لگنا ہوتا ہے۔ تو بس یہی کام تھا، میں نے آج آسان سی چیز لی، تو آپ بھی کوشش کیا کریں کبھی بھی آپ نے مارکیٹ جانا ہے یا کہیں جانا ہے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی آسان سی چیز لے لیں، یا پھر کوئی آپ کے شامی کباب یا کوئی فریج میں کوئی چیز پڑی ہے وہ نکال لیں، وہ کھا لیں، تو یعنی کہ آسانی ہو۔ تو یہاں پہ میری بھی یہی کوشش تھی۔ اور مارکیٹ کیا کرنے جانا تھا، وہ ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے موسم چینج ہو رہا ہے، بچوں کے کپڑے بالکل نہیں ہیں، ہر سائز کے ہر سیزن میں کپڑے جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ میرے بھی بچوں کے ایسے ہی کپڑے چھوٹے ہو چکے ہیں اور اب مجھے نیو لینے پڑیں گے۔ ولی اللہ تو ابھی بھی نیو بیبی ہے تو اس کے لیے تو لینے ہی تھے، ہبا کے بھی لینے ہیں۔ کچھ ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جہاں سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں کچھ شادیوں کے سیزن آ جاتے ہیں، تو ہماری فیملی میں بھی ایک شادی آ گئی ہے، تو بس اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اور آج آپ کو میں بتاؤں گی کہ سب سے اچھی مارکیٹ جہاں آپ کو ریزنیبل پرائز میں بچوں کے کپڑے یا پھر بڑوں کے کپڑے بہت اچھے مل سکتے ہیں۔ تو یہی چیز میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کی ہے کہ ایک عورت نا ہر چیز کو جانتی ہے، جیسے وہ گھر کے بارے میں ہر چیز جانتی ہے نا، تو وہ یہ بھی جانتی ہے کہ میں نے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یا گھر والوں کے لیے، بڑوں کے لیے کپڑے لینے ہیں تو کہاں سے لینے ہیں، کون سی مارکیٹ سے لینے ہیں، کتنی رینج ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتی ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے پاس اتنا بجٹ ہے، اتنی رینج ہے، اتنے ڈریس بنانے ہیں، اور کون سی مارکیٹ سے وہ لے سکتی ہے، اور ایسے کپڑے ہوں جو بالکل ریزنیبل بھی ہوں اور اس کی فیبرک بھی اچھی ہو۔ یہ دیکھیں، یہ کالا منڈی بازار ہے، اگر جو لوگ ملتان میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ تو یہاں پہ جینٹس کے کپڑے بھی آپ کو بہت اچھی پرائز میں، ریزنیبل پرائز میں اور اچھے سٹف کے مل جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ گرم کپڑے لینے تھے جو میں نے اپنے فادر کے لیے لینے تھے، تو یہ دیکھیں جی، یہ کلرز دیکھیں اور سٹف دیکھیں، یہ گرم کپڑے بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہیں، نارمل میں ہیں، لیکن اتنے ہیں کہ یہ سردیوں میں بالکل ڈل سکتے ہیں، لیکن فل گرمی میں نہیں ڈل سکتے، نارمل موسم میں بھی ڈل سکتے ہیں۔ کلر ان کے بہت اچھے تھے، یہ سارے جو کلر ہیں نا، ان میں 2-3 کلر تھے، اور اس کے علاوہ میں نے بچوں کے لینے تھے۔ یہاں کچھ بلینکٹس میں نے بچوں کے دیکھے ہیں، یہ دیکھیں، یہ بلینکٹس جو تھے نا، یہ اے سی بلینکٹس سے اتنے پیارے بلینکٹس تھے نا، ان کے سٹف بھی بہت پیارے تھے۔ اور یہاں کی یہ بچوں کی شاپ ہے، یہ بہت زبردست شاپ ہے، میں اپنے بچوں کے نا کپڑے یہیں سے لیتی ہوں، اسی شاپ سے۔ ان کے پاس ہر طرح کی ورائٹی ہے، ان کے پاس میں کہتی ہوں کہ آپ ایکسپینسیو لینا چاہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے، آپ ریزنیبل لینا چاہیں، گھر کے لیے لینا چاہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے۔ وہ آپ سے نا آپ کی رینج پوچھتے ہیں اور پھر وہ آپ کو آپ کا ہم جب اپنے بچوں کے کپڑے دیکھتی ہیں تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بچے کا ایگزیکٹ سائز کون سا ہے۔ اگر ہمیں سائز نہیں پتا تو سائز کے لیے کوئی بھی آپ بچوں کا ڈریس ساتھ لے جائیں، جس سے آپ سائز کر کے دیکھ لیں، آکے آپ کو آنے جانے کا مسئلہ نہ ہو، واپس چینج نہ کروانا پڑے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جب بھی آپ کپڑا لیں تو اس کا سٹف وغیرہ دیکھیں، وہ سیزن کے حساب سے لیں، کہ آپ کو پتا ہے کہ اگلا سیزن جو آ رہا ہے فل سردی کا ہے، تو اسی کے حساب سے جتنے بھی ڈریس لینے ہیں نا، آپ نے اسی سیزن کے حساب سے لینے ہیں۔ اس طرح پھر کیا ہے کہ ہمیں بار بار نا پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے۔ یہ چیزیں جب آپ اپنے ذہن میں رکھتی ہیں نا، تو پھر بچوں کے کپڑے بھی ٹھیک آتے ہیں، سائز بھی ٹھیک آتا ہے، اور پھر سائز جو ہے نا تھوڑا سا بڑا رکھ کے لیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ فوراً بڑھ جاتے ہیں، ایک آدھے ماہ میں، چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں 1 سال کے، تو اتنا بڑا لیں کہ آپ کے جو کپڑے ہیں نا وہ 2 سے 3 منتھ تو آسانی سے چل جائیں۔ میں ان باتوں کا ضرور خیال رکھتی ہوں تاکہ بچوں کے جو کپڑے ہیں وہ بالکل آسانی سے چل جائیں۔ یہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے لیا تھا ڈریس، سے دیکھیں کلر کتنا پیارا ہے۔ تو میں نے تھوڑا گھر کے لیے لیا تھا تو ڈارک کلر میں لیا، کیونکہ جو لائٹ کلر ہیں وہ گھر میں بہت جلدی بچے جو ہے نا گندے کر دیتے ہیں۔ ہوپ فلی کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور اچھے سے کامنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ ویڈیو کیسی ہے، اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔